مل گیا۔ اس طرح عورتوں کے لیے احترام میں اس قدر اضافہ ہوا کہ جو کائنات کے کسی اور نظام نے عورتوں کو عطا نہیں کیا تھا۔ خواتین کو اگر اپنا مقام، مرتبہ، حیثیت اور اہمیت معلوم کرنا ہو تو انہیں تعلیم اسلام کے راستے میں یہ سب کچھ میسر ہوگا۔ چند سال پہلے تک اسلام کے راستے میں مصائب اور مشکلات کے پہاڑ حائل تھے، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز، اخلاق اور تدبر سے اور مسلمانوں کے اخلاص، ایثار اور کوششوں سے وہ ایک ایک کر کے دور ہو گئے۔ اب اسلام کی ترقی کی راہ میں بس دو ہی رکاوٹیں رہ گئی تھیں، ایک مکہ کے مشرک، دوسرے خیبر کے یہودی۔ مکے کے مشرکوں سے آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی تحریک کو امن و امان سے آگے بڑھنے دیں، اور جو لوگ خوشی سے اسلام کے حلقے میں آنا چاہیں انہیں یہ موقع دیا جائے۔ مکہ معظمہ میں غریب اور کمزور مسلمان عورتوں، بچوں اور بے بس مسلمان مردوں کو جو نظر بند کر رکھا ہے انہیں مدینہ منورہ آنے دیا جائے۔ مسلمانوں کو مکہ آنے جانے اور خانہ کعبہ کے طواف اور حج کی آزادی مل جائے۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے یہود سے صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی طاقت کو تسلیم کر لیں۔ یہ دونوں رکاوٹیں اس سال کے دوران صلح حدیبیہ اور یہود کے مکمل خاتمے سے دور ہو گئیں۔ مہاجرین کو مکہ معظمہ چھوڑے قریباً 6 سال بیت چکے تھے۔ کچھ لوگ کعبے کی زیارت کو بہت ترس رہے تھے اور کچھ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ دونوں جذبے فطری تھے۔ ہجرت کے مقدس فریضے نے اس فطری جذبے کو دبا دیا تھا۔ ہجرت کے 6 سال مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ کرام سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ پھر کچھ لوگوں نے سروں کو منڈوایا اور کچھ نے قصر کروایا۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس خواب کی اطلاع دی اور یہ بتلایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے، لہٰذا صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے مدینہ کے گرد و پیش کی آبادیوں میں بھی روانگی کا اعلان فرما دیا، لیکن انہوں نے چلنے میں دیر کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز یکم ذی قعد 6 ہجری کو 1400 مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لیے تاکہ لوگ جان لیں کہ آپ جنگ کے لیے نہیں عمرے کے لیے جا رہے ہیں۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے گئے، ان کی کوہانے چیر کر نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا۔ عصفان پہنچے تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ قریش مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے اور جنگ کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے ذی طوا میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو 200 سواروں کے ساتھ عصفان کے قریب قراء الغمیم